اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی شخص نماز کو شروع کرے اور نماز کو شروع کرنے کے بعد نماز کے دوران کوئی نجاست اس کے بدن پر آ کے لگی ہے، تو اگر اسی نجاست کو نماز کے دوران دور کر سکتا ہے، دھو کر تبدیل کر کے یا وہ اتار کے کسی طریقے سے شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے اگر دھو کر تبدیل کر کے اتار کے اس لباس کو پاک یا محفوظ کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی نماز کو وہیں سے کنٹینیو کر سکتا ہے جہاں سے اس نے لباس پاک کرنا شروع کیا تھا، تو اس طریقے سے نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض اگر اس طرح ممکن نہیں ہے تو پھر اسی لباس کے ساتھ جس طرح ہے اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھ لے، وقت وسیع ہے تو اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر نماز کے دوران جو نجاست لگی ہے بعد از نماز پتہ چلے تو نماز اس کی صحیح مانی جائے گی، بعد میں پتہ چلا ہے، اس لیے اس نجاست کو دور کرنے کے لیے آئندہ نمازوں کے لیے پاک کر کے نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے ہی انسان کو نجاست کا پتہ تھا، لیکن نماز کے دوران یا نماز کے بعد پتہ چلے کہ یاد آ جائے کہ وہ چیز نجس تھی، تو جو چیز نماز کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ دوران میں پتہ چلے تو تبدیل کر کے اگر صحیح کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت وسیع ہونے کی بنیاد پر قضا کرے گا یا ادا کے وقت میں ادا کرے گا، دوبارہ انجام دے گا۔ آ جائیے اب اصلی مسئلے شروع ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے لباس کو پاک کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس کا لباس پاک ہو گیا ہے، لیکن نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ لباس پاک نہیں ہوا تھا بلکہ اپنی جگہ پر نجس ہے، تو پھر بھی اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ آئندہ نمازوں کے لیے اب وہ پاک کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کو اپنے لباس پر خون نظر آیا اور وہ خون کہ جس خون میں لباس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، چنانچہ اس نے نماز شروع کر دی۔ نماز ختم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ خون نہیں تھا کہ جو نماز میں معاف ہو، بلکہ نماز میں معاف خون نہیں ہے، بلکہ وہ خون ہے جو نماز کو اس خون کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے، آئندہ نمازوں کے لیے پاک کر لے۔ تو پھر شک ہے کہ مباح ہے یا نماز کی اجازت ہے یا نہیں، تو شک کی بنیاد پر تو اثارت طہارت جاری کرے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔
بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ قابل نماز نہیں تھا، اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہے، آئندہ کے لیے صحیح کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ مچھر کا خون ہے یا زخم و پھوڑے کا خون ہے جو نماز کے دوران ہونے کے باوجود نماز صحیح رہا کرتی ہے، مچھر کے خون کی طرح زخم و پھوڑے کا خون بھی معاف ہے نماز کے دوران، اس لیے اس نے نماز پڑھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ زخم کا خون نہیں تھا یا پھوڑے کا خون نہیں تھا جو معاف ہوتا ہے نماز میں، بلکہ یہ تو کوئی اور خون تھا۔ ایسی صورت میں جو خون اب پتہ چلا جس سے نماز باطل ہو جایا کرتی ہے، تو نماز بہرحال صحیح رہے گی، آئندہ نمازوں کے لیے صحیح کر لے۔ مچھر کے خون میں، پھوڑے کے خون میں، زخم کے خون میں اگر اس طرح کا بعد میں پتہ چلے کہ خون وہ نہیں ہے جو نماز میں معاف ہے، تو آئندہ نمازوں کے لیے صحیح کر لے۔ زخم کا خون 1 درہم سے زیادہ ہو تو بھی صحیح، وہ کلی طور پر معاف ہے۔ زخم پھوڑے کا خون کلی طور پر معاف ہے، یعنی زنجیر زمینی کے بعد بہت سارا خون نکلا ہوتا ہے اور وہ زخم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ درہم بغلی سے زیادہ بھی ہو، پھر بھی اسی زنجیر زنی کی حالت میں ہی البتہ پہلے اپنی طرف سے جو خون ہے لگا ہوا ہر جگہ وہ تو پاک کر لے، پھر جو زخموں کا خون رہ جاتا ہے اسی کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا خون نکلے؟ تو وہ درہم بغلی تک اجازت ہے، اتنا کھجا کہ درہم بغلی سے زیادہ نہ ہو جائے، کم کھجایا نہیں، اس سے زیادہ نکلے تو پھر جو ہے وہ معاف نہیں، درہم بغلی تک معاف ہے۔ ہاں ہاں تو نکل لیں گے، کوئی بات نہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں تو وہ چل جائے گا، وہ زخم کا خون ہر قسم کا معاف ہے۔ ہاں شک اشکل ہے، شک شبہ موضوعیہ کا شک، شبہ موضوعیہ کے شک میں اصالت الطہارت جاری کرے گا اور کہے گا انشاءاللہ پاک خون ہوگا اور نماز اسی طرح پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی اور کا خون نکلا اور ہمارے بدن پہ آ کے لگا تو وہ درہم بغلی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ زخم کا خون کا مطلب ہمیں زخم آیا اور ہمارے زخم کا خون ہم پر ہے تو وہ درہم بغلی سے زیادہ بھی ہو تو معاف ہے، دوسرے کا معاف نہیں، دوسرے کا درہم بغلی تک معاف ہے۔ تقریباً 1 پور جو انگشت شہادت ہے اس کی۔ کچھ لوگ البتہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ انگوٹھے کی پور ہے، اس میں یہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ سمجھے اتنا چھوٹا پور جو انگشت شہادت کا پور ہوتا ہے۔ جی پور کیا ہوتے ہیں؟ ہاں تو وہ اپنے پور کو دیکھیں، ہر ایک اپنا پور ہوتا ہے۔ شک کی بنیاد پر کہے گا انشاءاللہ درہم بغلی سے زیادہ نہیں ہے، بس کافی ہے، شک میں چل جائے گا۔ شک میں ہر جگہ پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہاں الگ الگ جگہ ملا کر کل ٹوٹل جو ہے درہم بغلی کے برابر ہے تو پھر چھوڑ دے گا، ورنہ جو ہے درہم بغلی سے کم ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الگ الگ جگہ کو بھی سب ملا کے دیکھنا پڑے گا۔ ہاں تو آئیے، اگر کوئی شخص نماز کو شروع کرنے سے پہلے اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ اس کے پاس کسی ایک چیز کو پاک کرنے کا پانی ہے، یا وہ بدن کو پاک کر سکتا ہے
یا وہ لباس کو پاک کر سکتا ہے. دو میں سے کسی ایک کو پاک کر سکتا ہے، دونوں کو پاک کرنے کا پانی نہیں. تو ایسی صورت میں جب دونوں کو پاک کرنے کا پانی نہیں ہے تو پہلے لباس مقدم ہے پاک کرنے کے لحاظ سے یا بدن مقدم ہے پاک کرنے کے لحاظ سے؟ تو آغا سیستانی فرماتے کہ احتیاط لازم کی بنیاد پر پہلے بدن کو پاک کرے گا اور نجس لباس میں نماز پڑھ لے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی فی الحال نہیں. اس لیے احتیاط لازم کے ساتھ ساتھ احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان بدن کو پاک کرے، نہ لباس کو احتیاط واجب کی بنیاد پر پاک نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے لازمی ہے بدن کو پاک کر کے نجس لباس میں ہی نماز کو پڑھے گا. وقت بھی اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہم دوسرا پانی تلاش کر کے دونوں کو پاک کر سکیں، بلکہ اسی محدود وقت کے اندر اسی پانی سے گزارا کرنا ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں بدن کو پاک کرنا زیادہ مہم ہے، نجس لباس میں ہی نماز پڑھ لے گا. اسی طریقے کا مسئلہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی لباس وہ بھی نجس ہے اور پاک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اسی نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز صحیح مانی جائے گی، کیونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے پاس. ہاں کیا کر لیا؟ پھر نہیں نماز صحیح نہیں ہوگی، احتیاط واجب کی بنیاد پر صحیح نہیں ہوگی. ہاں قضا کرنا پڑے گا، احتیاط لازم کی بنیاد تو واجب کی بنیاد پر قضا کرنا پڑے گا نا. اب دو لباس ہیں، دونوں کے دونوں نجس ہیں، یا دو لباس ہیں دونوں کے دونوں نجس ہیں اور ایک پانی کے ذریعے سے پاک کرنے کے لیے پانی ہے، دونوں کو پاک نہیں کر سکتے. تو کون سے لباس کو پاک کریں؟ سیدھے ہاتھ والے یا الٹے ہاتھ والے؟ کون سے لباس کو پاک کریں؟ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے دو لباس ہے اور دونوں میں سے دونوں نجس ہے تو جس کو آپ قوت احتمال دیتے ہیں یا قوت محتمل دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، باقی دوسرے والے کو پاک کریں گے. یعنی ایک کے اندر قوی احتمال ہے کہ نجاست زیادہ لگی ہوگی. مثال بھی جو ہے دی ہے انہوں نے کہ اگر فرض کریں کہ نجس ہونے کے ساتھ ساتھ کسی درندے کا خون بھی لگ گیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر درندے کا خون تو معاف نہیں ہے اور ساتھ ساتھ نجاست پہلے سے چلی آ رہی، تو یہاں پر قوت محتمل کہلائے گا. یعنی اس کی نجاست کے اندر محتمل میں قوت زیادہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے. جو کم قوت والا ہے اس کو پاک کریں گے، یعنی دوسرا لباس. یا قوت احتمال ہے، یعنی آپ کا ذہن یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی نجس ہے یہ بھی نجس ہے، لیکن زیادہ احتمال ان دونوں کے علم اجمالی ہونے کی صورت میں کہ یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے، علم اجمالی کی صورت میں جس میں زیادہ احتمال پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھیں کہ وہ زیادہ احتمال ہے کہ نجس ہے تو دوسرے والے کو پاک کریں. مثلا فرض کریں دو لباس ہے، ان دو میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں چل رہا کہ ان دونوں میں سے کون سا لباس نجس ہوا ہے. ایسی صورت میں جس طرف بھی آپ
کا ذہن زیادہ جاتا ہے کہ وہ طرف نجس زیادہ ہونے کا امکان ہے، اس کو جو ہے چھوڑ دیں گے، دوسرے کم لباس نجس ہونے والے کو پاک کر کے اس سے نماز پڑھی جائے گی۔ بس علم اجمالی کی صورت میں کہ جب دو لباس میں سے کسی ایک کے نجس ہو جانے کا یقین ہے تو اس وقت جس میں بھی قوت احتمال نجس زیادہ ہے یا قوت محتمل زیادہ ہے، محتمل یعنی زیادہ بڑی نجاست ہونے کا امکان ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، باقی نجاست کو پاک کر کے اس سے نماز پڑھی جائے گی۔ قوت محتمل یعنی نجس ہونے کے ساتھ درندے کا خون بھی لگ گیا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یا جس کے اندر ہمارا احتمال زیادہ جا رہا ہے کہ اس کے نجس ہونے کا امکان زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، دوسرا جو کم جو ہے احتمال جا رہا ہے اسی کو ہم پاک کر کے انسان نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ نماز صحیح مان لی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ